روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ جوانی کی رنگریلیوں میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، نشے کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جوا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، ایک دن یہ جوانی ضرور جائے گی۔ آؤ نا، کیوں جرائم کرتے ہو؟ دنیا تو سازش کر رہی ہے، وہ اتنے بھولے ہو، کیوں سازش کو تم محسوس نہیں کرتے؟ سب سے پہلے صحت پر اثر پڑتا ہے، صحت کو زوال ہوتا ہے، انسٹالمنٹ پر الگ الگ بیماریاں، اللہ اکبر، کون سی بیماری؟ کینسر کی بیماری، اسی طریقے سے الگ الگ بیماریاں۔ ایک بات اور بھی کہہ دوں، نشہ کرنے والے لڑکے بیوی کے قابل بھی نہیں رہ جاتے کہ وہ بیوی کا حق ادا کر سکے، کما دھما تو سکتے بھی نہیں۔ دنیا کا نقصان یہ، اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی اسکول میں، مدرسوں میں، محفلوں میں ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس کا باپ تو نشہ کر کے پڑا رہتا ہے، اس کا باپ تو گٹروں کے کنارے پڑا رہتا ہے، سڑکوں کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ بچے ہر وقت جو ہے زبان کے تیروں سے ان کے دل چھلنی ہوتے ہیں۔ نشہ کرنے والوں کے بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات میں رکھ دوں حق کو بیان کرنے کے طور پہ، جب بیوی کا حق ادا نہ کر سکے گا، اس کے جنس کی تسکین کا سامان نہ کر سکے گا، شریف ہے تو بستر پہ گھٹ گھٹ کے مرے گی، اور اگر تھوڑی سی بے باک ہے تو کسی کے ہتھے چڑھ جائے گی، حرام راستے پہ چلی جائے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح کتنا بگاڑ ہے۔ اور پھر ذرا غور کرو، نشہ کرنے والوں جوانوں، ایک ماں اپنے بچے کی جب پرورش کرتی ہے تو کتنے اس کے ارمان ہوتے ہیں، ایک باپ کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بیٹا میرا مددگار بنے گا۔ لیکن بتاؤ، جب تم نشہ کرو گے تو کما نہیں سکو گے، کاروبار نہیں کر سکو گے، کچھ کام دھام نہیں کر سکو گے۔ جو بے ہوش پڑا ہے، جو مدہوش ہے، وہ کیا کام دھام کر سکے گا؟ تو ہوگا کیا؟ بوڑھی ماں مسجد کے زینے پر بیٹھ کر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی، بڈھا باپ لوگوں کے تانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اے ظالم جوانوں، کم سے کم اپنا نہیں سوچ رہے ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ کا تو سوچو، اپنے بچوں کے مستقبل کا تو سوچو، اپنی بیوی کے مستقبل کا تو سوچو۔ اور پھر طرح طرح کی بیماریوں میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو آج بیماریوں کا علاج کتنا مشکل ہے، دوائیاں کتنی مہنگی ہے۔ سردی زکام ہو جائے تو کم سے کم 500 روپے خرچہ ہو جاتے ایک وقت میں، سردی زکام۔ کینسر ہوگا تو کیا ہوگا، پھیپھڑے خراب ہوں گے تو کیا ہوگا، اللہ اکبر، ایڈز کے مریض ہوں گے۔ اس لیے کہ جو نشہ کرے گا وہ زنا کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ نشہ کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ نشہ کرنے والا چور بھی بن سکتا ہے، نشہ کرنے والا ڈاکو بھی بن سکتا ہے، نشہ کرنے والا کسی کی آبرو پہ ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے۔ یہ دنیا کے چند نقصانات ہیں۔ ایک دو بات اور عرض کر دوں، اس کے بعد نشے کے آخرت کے نقصان جو ہے وہ بھی بیان کر کے اپنی بات پوری کروں۔ بہت جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جو نشہ کرتا ہے اس کی اولاد کو شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے۔ بیٹی کتنی ہی خوبصورت ہو، بیٹی کتنی ہی نیک ہو، اگر بیٹا بھی نیک اور خوبصورت ہو، لوگ کہتے ہیں اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے، اس کا باپ تو جو ہے وہ شراب پیتا ہے، ایم ڈی استعمال کرتا ہے، ہیروئن یوز کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ بچوں کو اچھے رشتے نہیں آتے۔ لمحوں کے کڑوے گھونٹ کے بدلے اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کرنے والوں، تم باپ ہو یا کیا ہو؟ تمہارے سینوں میں دل ہے یا پتھر ہے؟ تمہارے سروں میں دماغ ہے، درد مند سوچ والے، یا معاذ اللہ پتھر ہے یا گندگی ہے؟ خدا کے لیے سوچو۔ یہ معاشرے کے دنیاوی نقصانات ہیں، اور اس کے بعد پھر آخرت کا جو نقصان ہے، اب ذرا اس کو سن لو۔ اگر دنیا کے نقصان برداشت کرنے کے اور صدمے برداشت کرنے کی ہمت ہے تو اب آ جاؤ ذرا آخرت کی طرف۔ مومن ہونے کی حیثیت سے، ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، اسی مٹی میں پھر ملائے جاؤ گے، اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اٹھائے گا، اللہ پھر زندہ کرے گا۔ جس نے
پہلی مرتبہ ہمیں زندگی دی ہے وہ دوسری مرتبہ بھی زندگی دے گا. اور یاد رکھنا اللہ کو مردہ زندہ کرنے میں کوئی جو ہے وہ محنت نہیں, اسے کوئی مشقت نہیں, وہ قادر و قیوم ہے. اتنا سمجھ لو جب شیخ عبد القادر جیلانی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے, جب عبد القادر کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے تو خود قادر و قیوم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب مصطفیٰ جان رحمت پتھروں سے کلمہ پڑھا سکتے ہیں, کنکروں سے کو گویائی عطا کر سکتے ہیں, جب محبوب کی طاقت کا یہ عالم ہے تو خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو اب سنو آخرت کا عذاب کیا ہے. ایک دن مرنا ہے, موت آنی ہے, قبر میں جانا ہے. ہزاروں لوگوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ کر کہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں موت آئے گی. ضرور موت آئے گی. قرآن کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. موت آئے گی, ضرور آئے گی. جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. اب آؤ ذرا شرابی کے متعلق حضور کس قدر بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں وہ آپ سماعت کریں. اللہ اکبر. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, جس کو میں آپ کے سامنے جو پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ اکبر کیا حال ہے شرابی کا اور شرابی کی کیفیت کیا ہے, یعنی نشہ کرنے والوں کا. دیکھو نشہ کسی بھی چیز سے کرو, جو نشہ کرنے والوں کے لیے قرآن اور حدیث میں وعید ہے وہ ساری وعید نشہ کرنے والوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے. نشہ کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی. کتنی محرومی ہوگی. اسی پر بس نہیں, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن نشہ کرنے والے لوگ کس انداز سے آئیں گے. تھوڑا تصور کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کسی خطیب کی زبان نہیں ہے, یہ کسی مقرر کی زبان نہیں ہے, یہ کسی اللہ اکبر اپنے جیسے عام انسان کی زبان نہیں ہے. خطبہ, مقررین اور انسان جن کے قدموں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں, یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان سے پھول جھڑتے ہوں, جو اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے بلکہ جو کچھ کہتے ہیں انہیں وحی کی جاتی ہے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. اگر اپنی آخرت سے پیار ہے, اگر اللہ کی بارگاہ میں مرنے پر یقین ہے, قیامت کے دن اٹھنے پر یقین ہے, رب کی بارگاہ میں جواب دینے پر یقین ہے, تو آؤ ذرا میرے بھائیو دل کے کانوں سے سنو. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شرابی کی جو قبر ہوگی اس سے مردار سے زیادہ گندی بدبو اس کی قبر میں آئے گی. یعنی اس کی قبر میں وہ سڑے گا. نشہ کرنے والوں, کڑوے گھونٹ, یہ گندی چیزوں سے نشہ کر رہے ہو. آخرت کا سوچو, مرنا ہے مرنا.